بسم اللہ الرحمن الرحیم كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. احباب بڑی محبت سے درود پاک پیش کیجئے آقا کریم کی بارگاہ میں. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تئی قصہ مختصر. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد ہدیہ درود و سلام کا تحفہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. ماہ سیام رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں یہ ہمارا 3 روزہ درس قرآن ہوگا. آج پہلی نشست ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس مشن کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک ہم جو کچھ ان درس قرآن میں سنیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم روحانی رشید میں سے سورہ احزاب 22 پارے میں سے میں نے ایک آیت مبارکہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا. قرآن کریم کے پیارے لفظ دوبارہ سماعت کیجئے. اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ نے اپنی لاریب کتاب میں لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا. اے ایمان والو آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو. ذکرن کثیرا، فرمایا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ بات بتلا دی کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ سماعت کیجئے. آج کائنات میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سکون پاؤں، میری زندگی میں سکون ہو جائے، میری زندگی میں سکون آ جائے، میں راحت پا جاؤں اور اطمینان والی میری زندگی ہو جائے. اپنا کاروبار بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے معاملات کو سنوارنے کی کوشش انسان کرتا ہے کہ ہر اپنی اپنی سوچ کے مطابق کہ میرا فلاں کام کروں گا تو مجھے بہتری ہوگی، فلاں کروں گا مجھے سکون ہوگا. جائیداد ہر بندے کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن خالق کائنات نے 1400-1500 سال پہلے اپنے محبوب پر قرآن کو نازل کر کے فرما دیا اگر دلوں کا اطمینان اور راحت چاہتے ہو تو لوگوں سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
کہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین، راحت جو ہے فرمایا یہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں، چین ہے تو اللہ کے ذکر میں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے، اور ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا۔ تیسرا مقام قرآن کریم کا پڑھنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، پس تم میرا ذکر کیا کرو، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کیا کرو۔ مالک اگر تیرا ذکر کریں گے تو پھر ہمیں انعام میں کیا تو دے گا؟ فرمایا تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم بندوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرو گے، تم دنیا والوں کے سامنے میرا ذکر کرو گے کہ خدا کا ذکر یہ بھی ہے، خدا کی تسبیح یہ ہے، خدا کے ذکر کی فضیلت یہ ہے۔ فرمایا تم بندوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرنا، میں آسمانوں پہ اپنے نوری ملائکہ کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام سامعین، یہ 3 مقام پہ قرآن کریم سے میں نے یہ آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کا کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارہا مرتبہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرا ذکر کرتا رہے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیجئے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے غلام ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ایک دن مسجد نبوی شریف سے نکلے، میدان بازار میں گئے تو آواز لگائی، لوگوں مسجد میں نبی پاک کی میراث وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ لوگوں نبی پاک علیہ السلام کی وراثت لے لو۔ لوگوں کا ہجوم، لوگوں نے سنا نبی پاک کی وراثت ہے، نبی پاک کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، لوگوں نے دوڑنا شروع کیا۔ جب مسجد میں پہنچے تو وہاں کیا ہو رہا تھا؟ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے اور اللہ کے ذکر کی تسبیحات بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا، لوگ شامل ہو گئے وہاں، تھوڑی دیر جب محفل برخاست ہوئی، ذکر کی محفل حلقہ ذکر کا ختم ہوا، واپس بازار میں گئے اور ابو ہریرہ سے پوچھ لیا، ابو ہریرہ تو کہتا تھا نبی کی میراث، نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا وہاں تو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں یہی تو اللہ کے محبوب کی وراثت ہے، ذکر اللہ قرآن اور ذکر اللہ اللہ کی تسبیحات۔ فرمایا یہی تو نبی کا مشن تھا اور یہ ہمارے نبی کی میراث و وراثت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ، لوگوں جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ دل ہوتا ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ فرمایا مردوں کی طرح ہوتا ہے۔ کریم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے نا، جب بندے سے گناہ سرزد ہوتا تو دل پہ ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ نقطہ اور بڑا ہوتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب بندہ توبہ کی طرف آتا ہی نہیں، خدا سے معافی مانگتا ہی نہیں، وہ دل کا نقطہ جو لگا تھا گناہ کی وجہ سے وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کو زنگ لگ جاتا ہے، تو پھر جیسے ہر چیز کے زنگ اتارنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے نا، اس طرح فرمایا دلوں کا زنگ اتارنے کا بھی آلہ ہے۔ دلوں کو جب زنگ لگ جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ پڑھیے صلی اللہ، سب کی آواز آئے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بات جی خیر ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اگر بندہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے، خدا بندے کو یاد کرتا رہتا ہے، خدا بندے کو یاد کرتا رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا خدا اس بندے کو پھر یاد کرتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر،
یہ ذکر کی برکتیں کتنی ہیں، چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی نا تو آپ نے وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اس سے مراد ہے ذکر مصطفیٰ۔ درود پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ ذکر اللہ کی الگ الگ سیگے ہیں درود پاک کے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس کو جون سا سیگا اچھا لگا انہی سیگوں میں وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے اوپر اپنی رحمتوں کو نشاور کر دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے اور آپ کے آقا، تفسیر ابن کثیر میں یہ بات موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے پہلی امتوں کے ایک ولی اللہ کی بات سنائی جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ اس کی عمر تھوڑی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ولایت کا درجہ دے دیا تھا۔ عمر میں کم ہے، عمر کم ہے، چھوٹی عمر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ولایت کا درجہ دیا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا عمر چھوٹی تھی، اتنی اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیتوں سے نوازا، ولایت سے نوازا، جب وہ اندھے آدمی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تھا اللہ کی طرف سے آنکھوں کا نور دوبارہ لوٹا دیا جاتا تھا۔ آنکھوں کا نور اللہ تعالیٰ دوبارہ دے، اللہ کے ولی کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی، آنکھوں کا نور دوبارہ آ جاتا۔ کریم فرماتے ہیں کہ کوئی بیمار آ جاتا تو جب وہ بندہ اللہ کا ولی، چھوٹی عمر والا ولی، بنی اسرائیل پہلے ولیوں کی بات کر رہے ہیں کریم آقا، فرمایا جب وہ ہاتھ پھیرتا تھا جسم پہ ہاتھ لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر دیتا تھا، اللہ اسے شفا جاب کر دیتا تھا۔ کریم فرماتے ہیں کہ اس دور کے بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس کا وزیر تھا، جو وزیر وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، بیماری اتنی بڑھ گئی کہ حکیموں طبیبوں نے اسے جواب دے دیا۔ کسی نے خبر دی کہ وہ جو اللہ کا ولی ہے نا، وہ پھونک مارتا ہے، جہاں اپنا ہاتھ جسم پہ پھیرتا ہے تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس وزیر کو، اپنے وزیر کو اس کے پاس بھیجا، ساتھ پولیس بھیجی، ملازمین بھیجے، چلیں جائیں اس کے پاس۔ جب وہاں پہنچے تو وہ چھوٹی عمر والے ولی اللہ نے نگاہ اٹھائی اور اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے شفا جاب کر دیا۔ یہ بادشاہ کو خبر ملی، اس نے کہا کیسے ٹھیک ہوا؟ فلاں بچے نے دم کیا، جا اس نے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گیا۔ اسے اپنی پڑ گئی، اسے کہنے لگا اگر یہ کام چلتا رہا تو میری خدائی، مجھے خدا لوگوں نے ماننا چھوڑ دینا ہے، لوگوں نے اس کی طرف ہو جانا ہے۔ یہ تو وہ آدمی ہے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دینے والا ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی فوج بھیجی، بادشاہ نے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، کہنے لگا جاؤ اسے پکڑو اور اوپر پہاڑی کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں سے جا کر اسے گرا دو، نیچے گرا دو، تباہ کر دو، اسے ہلاک کر دو۔ تو جسے خدا بچائے، فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس کو لے کر فوج بادشاہ کی، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، چھوٹی عمر والے ولی اللہ کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ گئے، جا کر گرانے کا ارادہ کیا تو وہ اللہ کے ولی نے اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں کہا، مالک اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، مالک تو اگر ایسے ہی موت دینی ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میری موت واقع ہو جائے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے مالک، لیکن یہ دیکھ لے یہ وہ بندہ ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اتنی دیر کہنے کے لفظ جملے منہ سے نکلے تو اس بادشاہ کی ساری فوج غرق ہو گئی، وہ بادشاہ ولی اللہ بچ گیا۔
یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار فرما تفسیر ابن کثیر میں جو بات موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ بچ گیا۔ جب وہ بچہ بچا تو بادشاہ کو پھر خبر ہوئی کہ وہ بچہ تو بچ گیا ہے، تو اس نے پھر دوبارہ پلان تیار کیا۔ اس نے کہا اس کو لے جاؤ کشتی میں بٹھا لو، فوج کو کہا کہ لے جاؤ اسے، پولیس کو کہا لے جاؤ۔ جب سمندر کی گہرائیوں میں کشتی چلی جائے نا تو وہاں اس کو سمندر کی سپرد کر دینا، گرا دینا کشتی سے، سمندر میں گرے گا، تباہ ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کا نشان ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی فوج نے کیا، مانتے ہوئے حکومت کی پالیسی کے مطابق وہاں لے کر گئے۔ جب دریا سمندر کے درمیان پہنچے، گرانے لگے، وہی اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک میں تیرا ذکر کرتا رہا، میں تجھے وحدہ لا شریک مانتا رہا، حقیقی مالک بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے، قادر بھی تو ہے۔ اگر اللہ تو اس طرح ہی راضی ہے تو تیرا بندہ بھی تیرے حکموں کے پر راضی ہے۔ تو ویسے ہی ہوا، ساری کی ساری فوج بادشاہ کی غرق ہو گئی، وہ بچہ بچ گیا۔ جب وہ بچہ بچا، جو سرکار فرما رہے صحابہ کے سامنے، صحابہ جب وہ بچہ بچ گیا تو پھر بادشاہ کو اپنی پڑ گئی، بادشاہ کو فکر پڑ گیا یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ تو کو اللہ کا خاص بندہ لگتا ہے۔ میں نے خدائی کا دعویٰ کیا اگر یہ بچہ بچا رہا میں کیا کروں، یہ بچا رہا تو میری خدائی کا دعویٰ جھوٹا لوگ ثابت کرنا شروع ہو جائیں گے، میں کیا کروں۔ حضرات جب اس بندے بادشاہ نے یہ باتیں سوچی تو وہ بچہ بول پڑا بادشاہ مجھے مارنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، ایک طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں، اس طریقے سے مجھے مار بھی سکتا ہے اور مجھے شہادت کا جام بھی اللہ نصیب فرما دے گا۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ بادشاہ کہتا کیسے؟ فرمایا پھر میں بتاؤں، مجھے ایک ستون کے ساتھ باندھ دو، باندھ کر تیر کمان سے چلاتے وقت یہ جملے کہنا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کے نام پہ اس کو مار رہا ہوں، تو میرے خدا کا نام لینا، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کر دے گا۔ ابھی اس نے ایسے ہی کیا، بادشاہ نے سامنے ستون کے ساتھ باندھا، تیر چلانے لگا، اس کی جملے زبان سے جملے پھر نکلے، اس نے کہا شکر ہے اللہ کا، کرم ہے اللہ کا، میں نے جو بازی جیتنی تھی وہ جیت لی، میں نے تیری زبان پہ اللہ کا نام لے کر آنا تھا، میں تجھے چاہتا تھا تیری زبان پہ اللہ کا نام آ جائے۔ حضرات یہ دیکھیے اتنا عشق اور اتنی محبت اور اتنا پیار تھا وحدہ لا شریک سے کہ ہر وقت ان کے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میرے اللہ کا ذکر غیروں کی زبان پہ جاری ہو جائے۔ انہیں ایسے ہی کیا، جب تیر چلایا تو وہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرات جب موت واقع ہو گئی تو وقت گزرتے زمانہ آیا سیدنا فاروق اعظم کا، سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین کا وقت آیا، زمانہ آیا تو وہ کسی وجہ سے قبر کی کھدائی کی گئی۔ جب کھدائی کی گئی تو جو کن پٹی کے پاس اس بادشاہ نے تیر چلایا تھا نا، وہ تیر کی جگہ پہ جب خون کا فوارہ نکلا تھا وہاں اس بچے نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، فرمایا کہ جب وہ قبر سے نکالا گیا دوبارہ اسی طرح تازہ خون بھی تھا اور وہاں کان پٹی پہ ہاتھ بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں مست ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مگن ہو جاتے ہیں، عشق الہی حقیقت میں وہ اپنے دلوں میں بسا لیتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر اپنے دلوں میں اللہ کا ذکر قلب سے جاری ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رتبہ بھی بڑا عطا فرما دیتا۔ ہم نے تو کلمے کی قدر کیا تھا، کلمے کی ہمیں تو قدر ہی نہیں، بیٹھے بٹھائے ہمیں کلمہ مل گیا، ہمیں کوئی قدر نہیں۔ یقین جانیے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا پھر اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اپنے اوپر اتنی مشکلات کو سہنا پڑا، لیکن انہوں نے کلمے کو نہیں چھوڑا بلکہ رسول اللہ کے دامن کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس واسطے اسی آنے جس ویلے جدو آخری ساواں ہون مولا، جدو آخری ساواں ہون اللہ، آخری ساواں ہون اللہ، زبان تے جاری ہوئے کلمہ اللہ، جدو آخری ساواں ہون اللہ، زبان تے جاری ہوئے کلمہ اللہ۔
ہو گیا اللہ کی قسم سارے دس سارا ہی بیڑا پار ہو جاتا. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 7 ذکروں میں افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کے پڑھنے سے بندے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں, بندہ گناہوں سے صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. فرمایا 70 سال کا کافر بھی بے ایمان غلطیاں کرتا رہے, گناہ کرتا رہے, گناہوں کے مبتلا رہے, لیکن جب ایک مرتبہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا ہے, اللہ 70 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ سبھی گناہوں کو معاف کر ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم اکیلے ذکر نہیں کرتے, بلکہ آئیے ایک اور بات سناتا ہوں. تو وقت کے دامن وقت بھی پورا ہونے والا ہے, توجہ کیجیے گا. سرکار کا ایک صحابی ہے, بہت زیادہ غریب ہے, مالی حالات کمزور ہے. سرکار کی بارگاہ میں آیا, میرے کریم آقا علیہ السلام سے باتیں کرنی شروع کر دی. سرکار گفتگو فرماتے رہے. تو جب سرکار گفتگو کرتے رہے نا, تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اچانک جبریل نے دروازے پہ دستک دے دی. آقا جس بندے سے آپ فاتح میں باتیں کر رہی ہیں, یہ بندہ کل ظہر کے وقت فوت ہو جائے, اس کی چند گھنٹے کی زندگی باقی ہے, ایک رات باقی, آخری رات آنے والی ہے, اگلا دن شروع ہوگا, ظہر کے وقت اس کی موت واقع ہو جائے گی. میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سرکار نے اس کے جبریل سے یہ بات سنی تو سرکار پریشان ہوئے, لیکن بتایا نہیں, اس کو نہیں بتایا. یہ کریم محبوب کی کریم عادت تھی. سرکار نے فرمایا اب تو کیا چاہتا ہے؟ آقا بڑا غریب ہوں, آقا بڑا غریب ہوں. فرمایا, سرکار فرماتے ہیں کوئی اپنی خواہشات کا اظہار کر, کوئی خواہش ہے آپ دنیا میں؟ آقا پہلی خواہش تو یہ ہے, جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے غربت ہی دیکھی. آقا میں نے غربت ہی دیکھی, گھر میں غربت تھی, میں ساری زندگی گزار چکا آقا, لیکن میٹھا نہیں کھایا, ساری زندگی گزر کی میٹھا نہیں کھایا. آقا فرماتے ہیں دوسری خواہش, آقا میں جوان ہوں تو میرا دل چاہتا تھا کہ میری کوئی شریکہ حیات ہو, مجھے میری شادی ہو جاتی, مجھے اچھی بیوی مل جاتی. تو آقا لوگ سو رہے ہوتے, ہم مصلوں پہ اللہ کے محبوب کی ذات پہ درود پڑھ رہے ہوتے, لوگ سو رہے ہوتے, ہم نوافل میں اپنی رات کو گزارتے, ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے, اللہ کو راضی کرتے رہتے. آقا یہ میری خواہش تھی, لیکن وہ بھی میری خواہش پوری نہ ہو سکی. اب تک آقا فرماتے تیرے رشتہ داروں میں کوئی بچی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے چاچے کی بیٹی ہے. میرے محبوب نے تجھے سن لیا تھا, ابھی کل تک اس کی زندگی باقی ہے, لیکن نبی کے دل میں خیال آیا اس کی دونوں خواہشوں کو پورا کرنا ہے, کیونکہ میرا نبی لجپال نبی ہے. سبحان اللہ آئیے گا, میرا نبی لاجوال نبی ہے. میرے نبی نے دل میں ارادہ کیا مالک میں نے دونوں خواہشوں کو پورا کرنا ہے تیری توفیق سے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تیرے چاچے کی بیٹی ہے. جی یا رسول اللہ. چاچے کو بلایا, فرمایا اے بھائی میں نے تیری بیٹی کا نکاح اس بیٹے سے کر دیا ہے, جلدی کر اپنی بیٹی کو دلہن بنا کے تیاری کرا دے, اپنی بیٹی کو دلہن بنا دے. صحابہ کو بلایا, عثمان غنی کو بلایا, مولا علی کو بلایا, اے عثمان اے علی جاؤ اس کے کپڑے لے کر آؤ, اس جوڑے کے کپڑے لے کر آؤ. صحابہ کے کپڑوں کا انتظام کیا, کسی صحابی کی ڈیوٹی لگائی برتنوں کا انتظام کرو, کسی صحابی کی ڈیوٹی لائی چادریں لے کر آؤ, کسی صحابی کی ڈیوٹی لائی بستر لے کر آؤ. اور میرے کریم نبی نے حضرت سیدنا عثمان غنی سے مخاطب ہو کے فرمایا, مخاطب کیا عثمان غنی ذی النورین کو, فرمایا اے عثمان جاؤ ایسا حلوہ تیار کرو کہ جیڑا کبھی کسی نے تیار نہ کیا ہو, میٹھا میٹھا حلوہ تیار کرو. سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں میں بھی چل پڑا. صحابہ کپڑے لینے چلے گئے, اپنے اپنے جیسے ڈیوٹیاں تھی سرکار کی نہ لگائی, وہ کام کرنا شروع کر دیا. میرے کریم نبی نے ایک صحابی سے مخاطب خطاب کیا, فرمایا ادھر آؤ میرے پاس, تیرا مکان خالی ہے. یا رسول اللہ خالی ہے. فرمایا تم
مکان ان کو دیتا ہے؟ یا کہا یا رسول اللہ لبیک آقا قربان کرتا ہوں۔ صحابی نے مکان دیا، صحابی نے میٹھی چیز کا انتظام کیا، صحابہ نے کپڑوں کا انتظام کیا، صحابہ نے اس کے بستروں کا انتظام کیا، صحابہ نے برتنوں کا انتظام کیا۔ کرنے کے بعد میرے نبی کریم علیہ السلام نے فوراً اس بیٹی کا نکاح اس صحابی سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا یہ دلہن اپنے گھر میں چلے گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام رات گزرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں، ایک صحابی کو فرمایا صحابی جا چلے جا ظہر کی نماز پڑھ کر اس کے دروازے کے باہر چکر لگانا، جب اندر سے رونے کی آواز آئے، اندر سے رونے کی آواز آئے تو مجھے آ کے بتلا دینا، میں سمجھتا ہوں جو بات میں کر رہا ہوں۔ میرے محبوب کا صحابی گیا وہاں، ظہر کی نماز پڑھ کر وہاں پہنچا، چکر لگاتا رہا، لیکن ہر وقت چکر پہ ہر دروازے کے سامنے جب پہنچتے ہیں اندر سے مسکرانے کی ہنسنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اندر سے مسکرانے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، وہ صحابی واپس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو ہنسنگ چل رہی ہے، وہ خوشی خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آقا کوئی ایسی رونے کی آواز مجھے سنائی نہیں دے گی۔ میرے کریم نے فرمایا اچھا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے مالک تیرے جبریل نے مجھے پیغام دیا تھا۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، یقیناً اسی بات پہ کلوزنگ کرنے والا ہوں، سبحان اللہ کہیے گا ذرا۔ محبوب فرماتے ہیں اے اللہ تیرے جبریل نے تیرا پیغام سنایا تھا، اس بندے کی موت واقع ہونے والی ہے، تو میں انتظار میں تھا، میں نے اس کی دونوں خواہشوں کو تیری رضا کی خاطر تیرے حکم سے پورا کر دیا۔ اے اللہ اس کی موت واقع نہیں ہوئی، رحمت کی آواز آئی، مسکراتے ہوئے رحمت نے کہا اے اللہ کے حبیب جو جبریل نے کہا تھا وہ سچ تھا۔ مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب یہ شام کے وقت آپ نے صحابہ کے ہاتھ میں کھانا بھیجا، یہ دلہن اور دلہا بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے لگے، جب کھانا کھانے لگے تو اتنے میں دروازے پہ ہوئی دستک، دروازے پہ سائل نے آ کر کیا سوال، دعا کی، سائل نے کہا مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دو میں بھوکا ہوں۔ اے اللہ کے حبیب جب اس سائل نے ان کے دروازے پہ کی صدا تو اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس نے اپنی دلہن کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی خواہش ہے، ساری زندگی تو آگے بھی میٹھی چیز نہ کھا سکا، میرا دل چاہتا ہے اللہ نے اگر یہ خواہش بھی پوری کر دی جو سائل مانگنے والا ہے، میرا دل کرتا ہے میں سارے کا سارا اسی کو دے دوں۔ جب یہ ارادہ کیا تو بیوی نے کہا کہ آپ بات ہے میں بھی راضی ہوں، یہ سارے کا سارا کھانا اٹھایا، کھانا اٹھا کر دسترخوان سے اس سائل کو مانگنے والے کو دے دیا، مانگنے والے کو دے دیا۔ جب وہ سائل نے فقیر نے کھانا لے لیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر کہا مالک اس جوڑی کو سلامت رکھنا، کہا مولا مالک اس جوڑی کو سلامت رکھنا، مالک اس کی زندگی کو لمبی کرنا، اس کے رزق میں برکتوں کا نزول کرنا، اللہ اس کے رزق میں برکتوں کا نزول کرنا، روزی کو بڑھا دے۔ جب وہ فقیر نے دعا کی تو مالک کی آواز آئی اے محبوب میں نے تقدیر کو بدل دیا، میں نے تقدیر کو بدل دیا، میں نے تقدیر کو بدل دیا، اپنے قانون کو چینج کر دیا، جو راہ خدا میں رزق دیا اس سائل نے اس کے لیے دعا کی، میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے جوڑے کی زندگی کو بنا ہوا۔ تو صاحبہ یہ بات سنانے کا مقصد یہی تھا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ جب کسی کے منہ سے دعا نکل جاتی ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ ندیم بھائی رومی وہ ہے جس کی باتوں سے علامہ اقبال متاثر ہوئے تھے۔ ہاں بات توجہ سے سنیے گا، حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک چوہا اونٹ کی رسی زمین پہ گری ہوئی تھی، اس کو منہ میں ڈالا اور چوہا بھاگ پڑا۔
یہ بات سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں. وہ چوہا اونٹ کی رسی لے کر بھاگنے لگا. آگے آگے چوہا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے, جانتے ہیں, یہ اونٹ والے بابا موتی والا بیٹھا ہوا ہے, جو اس میں نکیل میں رسی ہوتی ہے نا, وہ پکڑ لے, بچہ بھی پکڑ لے, وہ اونٹ بھی بچے کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. جب وہ چوہے نے اپنے منہ میں رسی لی, وہ چوہا آگے آگے جا رہا ہے. وہ بڑا خوش ہو رہا ہے, بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں اونٹ کو لے کر جا رہا ہوں, اونٹ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے. چلتے چلتے رومی کہتے ہیں آگے آگے اب پانی کی گہرائی 7 فٹ 8 فٹ کی گہرائی ہے. وہ چوہے کی بریک لگی, اونٹ پانی میں داخل ہوا. داخل ہو کر کہنے لگا, بڑا شیار بنتا تھا, بڑا چلاک بنتا تھا, بڑا خوش ہو رہا تھا, بڑا تکبر کر رہا تھا, اب آنا آگے. وہ کہنے لگا نہیں, اگر میں آگے آؤں گا تو جتنا پانی تیرے پاؤں پہ ہے اس آگے پانی میں میں ڈوب کر مر جاؤں گا, میری زندگی ختم ہو جائے گی, میں آگے نہیں آ سکتا. وہ کہنے لگا اب تو مان گیا, اب تو عاجزی اختیار کر لی, اب تو اپنی حیثیت کو مان گیا, تو عاجز بن گیا, تو نے عاجزی کا مظاہرہ کیا, آ میری پشت پہ سوار ہو جا, میں تجھے پار لگا دیتا ہوں. وہ توجہ کیجئے گا, مولانا رومی کہتے ہیں اے بندے کبھی تکبر نہ کرنا, اے بندے کبھی غرور نہ کرنا, اے بندے کبھی اپنے آپ پہ مان نہ کرنا. جب تیرے اندر عاجزی آ جائے, جب تیرے اندر انکساری آ جائے, جب تیرے اندر خدا کی رضا آ جائے, تو پھر دیکھنا اللہ تجھے کتنا نوازتا ہے, اللہ تجھے پہ کتنا کرم کی رحمت کی بارش کرتا ہے. یہ ہے رومی جنہوں نے علامہ اقبال کو, جنہوں کی گفتگو نے متاثر کر کے علامہ کو علامہ اقبال کر دیا تھا. تو علامہ اقبال نے قلم اٹھایا, فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو حق تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے. یہ ہے اللہ کا ذکر, یہ ہے اللہ کا ذکر, جنہوں نے عاجزی کی. چند دن کی زندگی ہے, چند روزہ زندگی ہے, اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں. اپنا محاسبہ میں کرتا ہوں, آپ بھی کریں کہ کیا 19ویں روز میں شروع ہو چکا ہے, کل 20واں روزہ ہے. کیا ہم نے روزوں کے تقاضوں کو پورا کیا؟ کیا ہم نے احترام پورے جو حکم تھا اسی کے مطابق چلتے رہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم نے جو روزے گزارے ہیں؟ شاید آنے والے سال میں پتہ نہیں کس کو نصیب ہوں, کس کو بھائی نہ ہوں. یہ تو اپنے اپنے مقدروں کی بات ہے. زندگی ختم ہو جائے, کوئی زندگی کو بڑھانے والا نہیں ہے, لیکن وہ تقدیروں کے فیصلے کرنے والا خدا ہے. وہ بڑھانے پہ آئے بڑھا بھی تو دیتا ہے. ابھی آپ نے سن بھی لیا, جب اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اس لیے تو کہا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ عمر کو بھی بنا دیتا ہے. جب بندہ اللہ کی راہ میں لکھ دیتا ہے, دینا کس سے ہے؟ مالک رزق کون دیتا ہے؟ کون؟ بھائی درس قرآن کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے, قرآن پڑھا جائے, حدیث پڑھی جائے, جہاں ایسے بزرگان دین, ایسے اللہ کے پیاروں کے واقعات لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں جن سے لوگ عبرت حاصل کر سکیں. درس قرآن کا یہ مطلب نہیں کسی کو چونڈی کاٹ لی, کسی کو جناب تھپڑ مار دیا اور جناب کسی پہ ادھر چکڑ اچھال, ادھر چکڑ اچھال. یہ ہمارے غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایسا درس ہونا چاہیے جس سے ہر بندہ مومن کے دل میں عشق مصطفیٰ اور شمع روشن ہوتا ہے. درس کا مطلب یہی ہوتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا. نیند کو لوگ چھوڑ کر, بستروں کو چھوڑ کر جب بیٹھتے ہیں تو آئیے ان لفظوں پہ ہی ہم اتفاق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. رحمت دار دریا الہی, تواڈی تمنا دے مطابق میں تقریر کر لیں. ایک شعر میرے پڑھ لیں تو میری بھی تمنا پوری ہو جائے. رحمت دار دریا ہر دم بغدا تیرا ایک قطرہ بخش میں نو, ایک قطرہ بخش میں نو, کام بن جاتا ہے حاضری کو قبول فرمائے.
اللہ ہمارے آج کے درس قرآن کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ مفتی پاکستان مفتی شہر گوجرا میرے استاد محترم بھی ہیں جنہوں نے 5-7 سال میں نے بھی ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر بلکہ ان کے استادوں سے بھی میں نے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مجھے ملا. تو الحمدللہ وہ انشاءاللہ کل تشریف لائیں گے. نماز فجر ہم کوشش کریں گے اور انہی کے پیچھے پڑھیں کیونکہ میری عادت ہوتی ہے ہماری مسجد جو درس دیتا ہے وہی نماز پڑھانے آتا ہے. ویسے جو امام ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر نماز مسلے پہ کوئی نہیں. وقت کا ولی ابن ولی آ جائے پیروں کا پیر آ جائے لیکن جب امام موجود ہو امام کی اجازت کے بغیر مسلے پہ کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکتا. تو اب میری یہ خواہش ہوتی ہے میرا یہ اپنا عشق اور محبت علماء سے محبت ہوتی ہے میں دل خواہش کرتا ہوتا ہے کہ بس وہ نماز پڑھائیں میں پیچھے پڑھوں وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ہم کوشش کریں گے وعدہ نہیں کرتا اگر وہ تشریف پہ صبح اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں بھی کل درس دینے گیا تھا گوجرا شہر میں بڑی مشکل شہری جلدی فکر میں شہری کرنی پھر جناب جانا بڑی مشکل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے درس قرآن فرمائیں گے. کل اعتکاف پہ بیٹھنے کا بھی دن ہے نماز مغرب کی فضرات میں مسجدوں میں پڑھنی ہوگی. خواتین جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں ایک جگہ مخصوص کر کے وہاں اعتکاف کریں گی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو قبول فرمائے. جتنے بات تشریف لائے اللہ حاضریوں کو قبول فرمائے. خواتین سننے کے لیے بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری فرمائے. آمین ثم آمین. میں تمام کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آ کر جہاں بیٹھ کر ذکر الہی کی چند باتیں سنی. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آلہ وسلم تسلیما. رب العالمین تمام کی حاضری کو قبول فرما. اللہ آج کے درس قرآن کا صدقہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ ہمیں معافی مل جائے. اللہ ہماری بخشش ہو جائے. اللہ ہمارے والدین کے گناہ معاف ہو جائیں. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش ہو جائے. اللہ اپنے پیارے حضور کے صدقے ہمارے جتنے چھوٹے بڑے پیارے دنیا سے چلے گئے اللہ تمام کے گناہوں کو معاف کر کے مولا رحمت والے بابرکت مہینے کے صدقے ان کی قبروں کو روشن کر دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ تندرستوں کی تندرستیاں دور فرما. مقروضوں کی قرضے سے نجات عطا فرما. مولا فلسطین کے مسلمان غزہ کے مسلمان جو مشکل میں ہیں اللہ رحمت والے بابرکت مہینے کا صدقہ ہم تیری بارگاہ میں روزے کی حالت میں مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمارے بھائیوں پہ اپنا کرم کرتے ہوئے ان کی غیبی امداد فرما. وہ ہماری بیٹیاں وہ ہماری مائیں وہ ہماری بہنیں جو مشکل میں ہیں اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس پورے گاؤں کی خیر فرما. درس قرآن کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ جو ہم نے سنا اللہ ہم باتیں کرنے والے عمل کرنے والے بنا دے. اللہ ہماری زبانوں میں ترسیل پیدا کر دے. ہمیں مولا عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے. ذوق قرآن کی تلاوت کا ذوق دے دے. اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی دلی نیک مرادیں پوری فرما. جتنے احباب اپنی نیند کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں اللہ ان کو اس کا بدلہ مولا کریم اپنی رحمت سے بے شمار اجر عظیم عطا کر دے. ان تمام میرے بزرگوں کی خیر ہو بچوں کی خیر ہو ان نوجوانوں کی خیر ہو. اللہ ان کو قدم قدم پہ برکتیں دینا قدم قدم پہ کامیابیاں دینا. اللہ کبھی رسوا نہ کرنا. اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا. اللہ اپنی پناہ میں رکھنا. اللہ جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جہاں جہاں بھی بستے ہیں اللہ سب کی خیر فرما دے. اللہ سب کی خیر فرما دے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شاہی مشکل کشا کا ساتھ ہو. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد.